بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الروم کا آخری رکوع، آخری آیات، اس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ایک اور کرشمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورة الروم کی آیت نمبر 54، انسان کا لائف سائیکل ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے، کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انتہائی کمزور، انتہائی نحیف، نرم و نازک ہوتا ہے۔ ماں اس کا چہرہ دھونے کے لیے بھی بڑا معمولی سا اور نرمی سے ہاتھ لگائے گی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں بنا دیا کمزوری کے بعد قوت میں، کہ جیسے جیسے جوان ہوتا ہے، لڑکپن، جوانی آتی ہے، اس کے اندر جوبن آتا ہے، قوت آتی ہے، طاقتیں آتی ہیں، اور یہ پھر مضبوط سے مضبوط بنتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ نے اس قوت اور طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری میں ڈال دیا، بڑھاپا آ گیا، پھر وہی کمزوری شروع ہو گئی جو شروع کے اندر تھی۔ وہی جو ہے وہ حافظے کی کمزوری، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جلد کے اوپر جھریاں بن گئیں، بال سفید ہو گئے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ یعنی جیسے شروع کے اندر کمزوری تھی، پھر ایک طاقت آئی، جوانی آئی کہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جب دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا آیا، پھر یہ ہے کہ محتاجی آ گئی۔ اس لیے نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں رذیل عمر کی طرف لٹایا جاؤں۔ رذیل عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں بندہ چلنے پھرنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اپنی نجی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں انسان کے لائف سائیکل کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے شروع میں کمزوری، پھر طاقت، پھر کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ جملہ بول کے اللہ نے یہ بیان دے دیا، وضاحت کر دی کہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس لائف سائیکل سے گزرے گا، کوئی پتہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی چلا جائے، دوسری کمزوری، دوسرا بڑھاپا جو آئے اس کے اوپر آئے ہی نہ۔ تو جو طاقت ہو، قوت ہو، جوانی ہو، وہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ ایک پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے، لیکچر کے دوران ہی وہیں بیٹھے ہیں اور وہیں پہ جو گر گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا علم، سارا علم ختم ہو گیا۔ وہ جو ایک لمحہ پہلے جو ہے وہ لیکچر دے رہے تھے، لمحے بعد جو ہے پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اس میں حکمتیں ہیں، مسلطیں ہیں، اور اس کی مشیتیں ہیں۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی، یعنی اس کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، لہذا ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اور جب آخرت کا دن قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن ساعت قائم ہوگی، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں نا، اور قیامت کو گھڑی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ ایک گھڑی کے اندر، ایک لمحے کے اندر قائم ہو جائے گی، ایک لمحے کے اندر پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت قائم ہو۔ جیسے وہ مختلف روایات میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے ایک قدم اٹھایا ہوگا، دوسرا ابھی اٹھا کے رکھنے لگے گا تو قیامت آئے گی، اس کو دوسرا قدم اٹھا کے رکھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور اگر ایک شخص نے لقمہ توڑا ہوا ہے تو لقمہ کھانے کی اس کو جو ہے وہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کے اور بھی کئی جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے کیا؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم نہیں رہے دنیا میں صرف ایک
گھڑی، ایک لمحہ ہم دنیا میں رہے. دیکھیں آج انسان دنیا کے اندر اس قدر مصروف ہے کہ آخرت اس کو بھولی ہوئی ہے. آخرت اس کو بالکل بھولی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت اس کو بہت دور لگتی ہے. جسے قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ قیامت کو بڑا دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں. تو ان کو قیامت بڑا دور لگتی ہے، بہت دور ہے قیامت. لیکن جب آئے گی تو پھر یہ ہے کہ اس کو قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے عذاب یہ سارا کچھ دیکھ کے اسے یوں لگے گا جیسے دنیا میں تو کچھ دیر رہا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ اگر اس پر تکلیفیں آ جائیں اور ایک زیادہ عرصہ تکلیف کا اس کے اوپر گزرے تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے زندگی میں کبھی میرے ساتھ خوشحالی اور امن میرے ساتھ ہوا ہی نہیں، میں تو تکلیفوں ہی سے گزرا ہوں. یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں رہے دنیا میں چند ایک گھڑی. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ بہکائے جائیں گے، بٹکے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں علم دیا ہوا تھا، ایمان دیا ہوا تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، وہ انہیں جواب دیں گے بھائی نہیں، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب میں رہے. جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ ہے، تقدیر، اس کتاب کے اندر تم رہے. الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک تم دنیا کے اندر رہے. اور اس میں عالم برزخ بھی شامل ہے، اس لیے کہ آج سے اگر کوئی 5000 سال پہلے بھی کوئی فوت ہوا تھا تو وہ عالم برزخ میں ہے، قبر میں، اور پتہ نہیں قیامت تک جو ہے وہ کتنے عرصے وہ قبر کے اندر رہے گا. تو فرمایا کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم قیامت تک جو ہے وہ اس میں رہے. فہذا یوم البعث، بس یہی قیامت کا دن ہے جس میں آج تم موجود ہو. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں تھا، تم بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، غفلت کا شکار تھے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دو لوگ ہیں جو کہ ان مجرموں کو اعتراف کروائیں گے اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں گے. دو قسم کے لوگ، نمبر ایک وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا. اور سورہ حشر میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت دو لوگوں کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. نمبر ایک جو ایمان والے ہیں، نمبر دو جو علم والے، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہوا اور ایمان عطا کیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ معذرت پیش کریں گے، آگے سے ایکسکیوز کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی فائدہ نہیں. وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کر. توبہ کا دروازہ تب تک ہے ما لم یغرغر، جب تک جو ہے وہ روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی. اس سے پہلے پہلے توبہ کا آپشن موجود ہے، وقت موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جب حلق تک آ گئی، وہ تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس کی تو کہاں قبول ہوگی. فرمایا کہ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر کے دیکھ لی. مشرکین مکہ معجزے مانگتے تھے، خرق عادت چیز مانگتے تھے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیے پھر مان لیں گے. لیکن قرآن نے ان کی ایک نہ سنی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مقصد صرف اور صرف انسان کی فکر کو، انسان کی سوچ کو بدلنا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی سوچ کو بدلا جائے، اس کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا کیا جائے، اور پھر جب سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا تو عمل کے اندر انقلاب خود بخود وہ پیدا ہو جائے گا. جیسے سوچ بدلے گی عمل بھی بدلے گا، اور جب عمل بدلے گا تو پھر یہ صحیح رستے پر آ جائے گا. اس لیے اسلام کوئی معجزے دکھا کے لوگوں کو حیران نہیں کرنا چاہتا. اس لیے قرآن کا انداز آپ دیکھیے، قرآن کا انداز استدلالی انداز ہے، استدلالی انداز. یہ اس کے اندر دلائل دیے جاتے ہیں، بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے کوئی واقعہ بیان کیا جائے، چاہے کوئی مثال دی جائے، چاہے کوئی عذاب والی بات سنائی جائے، چاہے کوئی خوشخبری والی بات سنائی جائے. لیکن مختلف انداز، ایک پھول ہے اور 100 رنگ ہے،
ایک قرآن ہے اور کئی انداز کئی پہلو جو ہے اپنا کے جو ہے ان کو پھر جو ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سوچ اور فکر کو دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی صحت فکر ہے۔ جب فکر صحیح ہوگی نا، وہ 100 لوگوں کا قاتل اس کو کیسے بخشا گیا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ عمل تو اس نے کیا نہیں، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی جو ہے وہ کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی حج عمرہ، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عمل بھی اس کے پلے نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ سوچ بدلی ہے اور اس رستے پہ چل پڑا ہے، اور رستے میں موت آ گئی، اور ابھی اپنی جو گناہ گاروں والی بستی ان کے قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو سکیڑ کے اردو سے پھیلا کے جنت والی بستیوں کے جو ہے وہ قریب کر دیا۔ اصل وجہ کیا تھی اس کے پاس، اصل عمل کیا تھا اس کے پاس کہ سوچ بدلی ہے بس اس نے۔ تو سوچ بدلے گی تو عمل کا زاویہ بدلے گا۔ تو اسلام اس وجہ سے پھر انسان کو دلائل دیتا ہے تاکہ اس کی سوچ بدلے۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کی، ہر قسم کی، تاکہ لوگ سمجھیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی جب کبھی بھی آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم حق بات نہیں کہتے۔ یعنی داعی کو جگہ جگہ پہ ٹھکرایا گیا۔ سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھیے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے دل دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، دماغ دیا پرکھنے کے لیے، دلائل کو چیک کرنے کے لیے۔ جب اس نے اپنے دل کو کام میں نہیں لانا، قرآن چاہتا ہے کہ اس کی سوچ بدلے۔ جب اس کی سوچ کے اندر اضطراب پیدا ہوگا نا، ایک ہلچل مچے گی، تو پھر یہ سوچنے میں مجبور ہوگا آخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حقیقت تو ہے۔ جب اس کے اندر اضطراب پیدا ہوگا سوچ میں، تو یہ پھر سوچے گا، اس طرف جائے گا، اس کا دماغ اس طرف چلے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اس نے اپنے دل کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر مفادات کی طے چڑھائی ہوئی ہے، اور یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ دنیا کی رنگینی سے نکل نہیں رہا اور اللہ کے دلائل کو پرکھ ہی نہیں رہا، تو پھر یہ ہے کہ یتبع اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی سوچ پیدا ہو۔ فاصبر، اے نبی صبر کیجئے۔ اب آخری آیت دیکھیے کہ رسول اللہ سے کس انداز سے خطاب ہو رہا ہے۔ فاصبر، اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے سمجھا لیا، بات کر لی، بات سمجھا دی، دلائل دے دیے، اب یہ لوگ نہیں مانتے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ داعی جو ہے نا، داعی دعوت دینے والا، اس کی بات کا سارا سر انحصار آخرت پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر رہے ہیں، سارا دار و مدار کیا ہے؟ آخرت، فکر آخرت، آخرت کی تیاری۔ لیکن جو سامنے سامعین تھے، سننے والے تھے، وہ ان کی فکر سراسر کیا تھی؟ دنیا، دنیا کیسے بنے، یہ کیسے ہو، رکھ رکھاؤ، چودھری، سردار، یہ وہ، یہ ساری چیزیں۔ اب داعی کی جو بات ہے وہ سامعین کی بات کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ داعی بات کر رہے ہیں آخرت کی، اور وہ سراسر آخرت پہ بات ہو رہی، اور سامعین جو ہے وہ چاہتے ہیں دنیا کی بات کریں، دنیا کا واہ واہ، دنیا میں امیر کیسے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر چودھری کیسے بنتے ہیں، لیڈر کیسے بنتے ہیں، اس طرح کی موٹیویشن جو سپیچز ہمیں سنائے۔ یہ تو آخرت کی بات کر رہے ہیں، کبھی قیامت سنا رہے ہیں، کبھی کچھ سنا رہے ہیں، کبھی کچھ سنا رہے ہیں۔ تو پھر اس لیے پھر وہ داعی کی تحقیر کرتے تھے اور تذلیل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے تھے۔ تو اس پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع داعی پر آئے کہ وہ غضب میں آ کے، تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں آ گئے، ایک فیصلہ کر لیا، قدم اٹھا لیا اللہ کی اجازت کے بغیر، جو چل پڑے اپنی قوم کو چھوڑ کے۔ تو ایک داعی کے اوپر موقع آتا ہے، اس لیے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی آپ نے صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، بے شک اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، ڈونٹ گیو اپ، ہمت نہیں ہارنی۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، منکر ہیں، نہیں مانتے، یا کسی صورت بھی آپ کو ہلکا نہ کر پائیں، کسی صورت بھی آپ کی ہمت نہ توڑ دیں، کسی صورت بھی آپ کو آپ کے مشن سے ہٹا نہ دیں، اس لیے ڈٹے رہیے، جمے رہیے، صبر کیجئے اور اسی راستے پر قائم رہیے۔ یہ آخری آیت، یہی اسی پر سورۃ الروم مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورۃ لقمان ہے، اور سورۃ لقمان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر نوجوان کے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، کہ اس کے اندر جو ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو 10-11 نصیحتیں کی تھیں
وہ ہر عمر کے شخص کے لیے قیمتی نصیحت ہیں. انشاءاللہ آگے سورہ لقمان چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.